ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آج کل کے بیچارے جو نوجوان چھوکرے صحائے ستہ کو تلفظ کے ساتھ نہیں بول پاتے، وہ بھی کہتے بخاری میں ہے، ان سے پوچھو بخاری کے مصنف کا نام کیا؟ کہا امام بخاری۔ امام بخاری بھی کوئی نام ہے؟ امام بخاری بھی کوئی نام؟ آپ سے کہتا ہوں میرے جوانوں، پڑھو لکھو، اور ضعیف حدیث کو آپ اتنی حقارت سے دیکھتے ہیں جیسے معاذ اللہ، استغفر اللہ الیاذ باللہ، آپ کے گھر کے باسی کھانے کو جو حقارت سے آپ نہیں دیکھتے، اس سے زیادہ ضعیف حدیث کو تم حقارت سے دیکھتے ہو۔ تمہیں کیا خبر ضعیف حدیث کا مقام کیا ہے؟ کسی بزرگ کا قول اتنا بڑا نہیں ہے جتنا میرے نبی کا قول بڑا ہے۔ جب اس کو ضعیف حدیث مانا مطلب اس کو قول رسول مانا۔ آخر کون سی چیز ایسی ہے کہ ہاں یہ ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے محدثین کا، فقہا کا، کہ اس سے عقائد نہیں بنائے جائیں گے، اس سے مسائل کا استنباط نہیں ہوگا، ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ حدیث کے فہرست سے خارج تو نہیں ہوگی۔ میں تھوڑا سا مقدمہ میں نے پیش کر دیا ضعیف حدیث کا۔ اب اگر کوئی کہے نا ضعیف حدیث تو کہنا بھئی ہے تو قول رسول نا، ہے تو قول رسول۔ بہت سی چیزیں جو حدیث ضعیف سے ثابت ہے لیکن اس پر آج تک سب عمل کر رہے ہیں، عمل ہو رہا ہے اس سے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ علم کی محفل میں آنے پر ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، تو یہ بھی تو حدیث ضعیف سے ہی ثابت ہے، اس پر کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ پھر یہ فضائل مصطفیٰ پر کیوں جھگڑا ہے، اس پر کیوں اختلاف ہے؟ یہ حدیث پاک بھی تو ضعیف ہی ہے نا، کہ اگر چین تک تمہیں جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے، اور بھی اگر آپ کے سامنے کھولو نا تو آپ پریشان ہو جائیں گے، لیکن میں آپ کو نہیں چاہتا، اور یہ میری اپنی بات نہیں ہے بلکہ آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ ابن الجوزی کی موضوعات اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ حدیث ہی کتنی رہ گئی ہے۔ یہ بھی بات ہے، ابن الجوزی کی موضوعات آپ اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ داتا صاحب نے جتنی حدیثیں لکھی ہے، ترجمہ کرنے والوں نے لکھا ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملی۔ اکثر حدیثوں کو کشف المعجوب، جس کا درس بابا فرید الدین دیتے تھے اپنے مریدوں کو، نیچے نوٹ لگا کر کے ترجمہ کہ مجھے نہیں ملی، یہ مضمون کی حدیث مجھے کہیں نہیں ملی۔ کیا کرو گے؟ داتا صاحب جھوٹی حدیث بیان کرتے تھے، کیا کہو گے؟ مطلب یہ ہے داتا صاحب جہاں سے لیتے تھے وہاں تک تیری رسائی نہیں ہے، داتا صاحب جہاں سے لیتے تھے وہاں تک تیری رسائی نہیں ہے۔ امام اعظم کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ امام اعظم نے جتنے مسائل بیان کیے ہیں یہ صرف قیاس کی بنیاد پہ بیان کیے، کیونکہ امام اعظم جہاں سے بولتے ہیں وہ ہمیں حدیث کہیں نظر ہی نہیں آتی، اور جو ملتی ہے وہ سب ضعیف ملتی ہے۔ ارے تیرے دور تک آ کر وہ ضعیف ہو گئی، امام اعظم کے دور میں اس پہ ذوف نہیں تھا، یہ بات ہے، اس لیے کہ بعد میں راوی گھسے ہیں تو ضعیف ہوئی ہے، جس دور میں بیان کی گئی تھی اس دور میں وہ ضعیف نہیں تھی۔ یہ اصل بات ہے، یہ مقدمہ ہے ایک۔ اگر میں غلطی کروں تو یہ ہمارے علماء سے پورا اسٹیج بھرا ہوا ہے، میری اصلاح کر سکتے ہیں یہ۔ اس لیے ضعیف حدیث کے ساتھ سوتیلا سلوک مت کرو، حدیث بہرحال حدیث ہے، اور احترام کرو حدیث رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک ضعیف حدیث ہے، لکھنے والوں کا نام ہے، اس حدیث کو لکھا ہے نبیرہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، انہوں نے بھی حوالہ دیا، حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ، اس کے راوی حضرت انس ابن مالک ہیں۔ کربلا کس کس نے بیان کیا ذرا اس کو عرض کر رہا ہوں۔ کربلا بیان کرنے والے کون کون ہیں ذرا سنو۔ انس ابن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ظاہری دور میں ایک شخص نے ایک غار کھودا، غار بند تھی، اس غار کو کھودا اس نے۔ جب اس نے غار کھودا تو اس میں سونے کی ایک تختی نکلی، سونے کی ایک تختی نکلی اس غار کے اندر سے۔ جب وہ مٹی سے سونے کی تختی نکالی گئی تو اس پہ دستخط تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے، اس پہ دستخط تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ کے دستخط دیکھ کر اس تختی کو، سونے کی تختی کو بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ جب وہ تختی کو صاف کیا گیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا، کیا وہ لوگ جو حسین کے قاتل ہیں
اس بات کی امید کرتے ہیں کہ وہ حسین کو قتل کریں گے اور ان کے نانا جان ان لوگوں کی شفاعت کریں گے؟ ہرگز نہیں یہ ہو سکتا کہ جو حسین کو قتل کریں گے وہ لوگ ان کے نانا کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے وہ تختی دیکھی جو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی۔ میں نے حوالہ پڑھ دیا ہے شیخ اکرام اللہ نبی رہے محدث دہلوی کا، اور وہ خود بھی محدث دہلوی ہے، وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے معاصرین میں سے، ان کے قریبی لوگوں میں سے ہے، ان کے دور کے قریب لوگوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اکرام اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ سونے کی تختی پر یہ ابراہیم علیہ السلام کے قلم سے لکھا ہوا تھا ان کی دستخط کے ساتھ کہ جو حسین کو شہید کریں گے کیا وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ اکبر وہ ان کے نانا کی شفاعت کو پائیں گے؟ حضور نے یہ دیکھا تو امام علی مقام کی شہادت بھی یاد آ گئی اور فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ سرکار فرماتے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، جو میرے حسین کو شہید کرے گا وہ میری شفاعت کبھی نہیں پا سکتا۔ اب مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی کربلا لکھتے نظر آ رہے ہیں، اور کربلا لکھنے کے لیے انہوں نے کاغذ کا استعمال نہیں کیا، لوہے کا استعمال نہیں کیا، بلکہ سونے کی تختی پہ لکھا اور اپنے دستخط کے ساتھ لکھ کر کے گویا کے غار میں دفن کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ کربلا بیان کرنے والے صرف تم ہی نہیں ہو، ابو الانبیاء ابراہیم بھی کربلا بیان کر رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان